بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اپنی اولاد کے حق میں سفارش کیجئے کہ وہ میدان حشر کے مصائب اور جان لیوا انتظار سے نجات پائیں۔ وہ کہیں گے، میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور خالص دوست ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ جواب دیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی، وہ فرمائیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آمد ہوگی، وہ فرمائیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ تو ان کی آمد میرے پاس ہوگی، میں جواب دوں گا، اس کام کے لیے میں ہوں، میں چل پڑوں گا اور اپنے رب کے سامنے حاضری کی اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت عطا کی جائے گی، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور تعریف کی ایسی باتوں کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس پر میں اب قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ حمد میرے دل میں ڈالے گا، پھر میں اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، جائیں جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لیں۔ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور لوٹ جاؤں گا، اور حمد کے انہی اسلوبوں سے اس کی تعریف بیان کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو مجھے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ مجھے کہا جائے گا، جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لیں۔ تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر اپنے رب کے حضور لوٹ آؤں گا اور اس جیسی تعریف سے اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں، کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں کہوں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے اور بھی کم ایمان ہو اسے آگ سے نکال لیں۔ تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی دہکتے کوئلے پر بیٹھ جائے، وہ اس کے کپڑے جلا دے اور پھر اس کا اثر اس کے جسم تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو 3 طریقوں سے اللہ کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا۔ لوگ خوف اور رجاء کے عالم میں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہیں حاضری کے وقت بھی عزت نصیب ہوگی۔ حسب مراتب وہ افراد ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، اور 3 ایک اونٹ پر، اور 4 ایک اونٹ پر، اور 10 ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے، اور باقی سب لوگوں کو آگ اپنے گھیرے میں اکٹھا کر کے لائے گی۔ جہاں ان پر رات آئے گی وہ آگ رات کو بھی ان کے ساتھ ہوگی، جہاں انہیں دوپہر ہوگی وہ دوپہر کو بھی ان کے ساتھ رکے گی، وہ جہاں صبح کریں گے وہ صبح کے وقت بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور جہاں وہ لوگ شام کریں گے وہ شام کو بھی ان کے ساتھ ہوگی۔